الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا محمد نام تھا جس کا محبت کام تھا جس کا وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلی آغاز تھا جس کا چمن انجام تھا جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے اور جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے اندر بہت ساری برکتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں آج سائنس کا زمانہ ہے ہماری سوچ بھی سائنسی ہو چکی ہے حتیٰ کہ یہ سائنسی سوچ بعض مرتبہ فتنے کی حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ہم ہر چیز کو سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں قرآنی نقطہ نظر اسلامی نقطہ نظر شریعت کا کوئی حکم نبی کی کوئی بات ہر چیز کو سائنس کے پیمانے پہ تولتے ہیں اس میں بعض مرتبہ انسان بہت فتنے میں پڑا تو آج جو بات کرنی ہے بات تو نبی علیہ السلام ہی کی زندگی کی ہے روشنی وہیں سے لینی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر ہم پتہ نہیں کیوں ناشکریاں کرتے ہیں صرف دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ کی قسم سجدے میں پڑے رہیں نا آخری سانس تک ان دو نعمتوں کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے پہلی نعمت کہ اللہ نے انسان بنا دیا مسلمان بنا دیا دوسری نعمت اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا صرف یہی دو نعمتیں ایسی ہیں ایمان اور نبی کا امتی ہو جانا اسی کے اوپر ہم شکر ادا کرتے رہیں اور قیامت تک سجدے میں سر رکھیں تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا نہیں معلوم کس زبان سے ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا یہی دو نعمتیں اگر قارون کے پاس ہوتی ابو جہل کے پاس ہوتی فرعون کے پاس ہوتی تو کامیاب ہو چکا ہوتا دنیا کی ساری چیزیں ان لوگوں کے پاس سے لیکن تباہ و برباد ہو اتباع سنت کے نا ہم سنت کے دو فیض دیتے ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک سیرت کو ہم فی الحال دو چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک تو وہ جو دن رات ہم بیان سنتے اور کرتے ہیں کہ آپ کی مبارک عادات کو اپنانا اور جنت میں پہنچ جانا وہ معاشرتی ہوں معاشی ہوں گھریلو ہوں کوئی ہو یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن اس کا جو سیکنڈ فیز ہے نا آج وہ ذکر کرنا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے انجام دیا اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا دعویٰ بھی ہے اور یہ ریسرچ کے بعد نتیجہ بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو افضل عطا کی ہے اس بنیاد کے اوپر ہمارا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے سے کیا اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک نہیں ہو سکتا آپ کسی بھی انجینئر سے پوچھیں 2 + 2 کیا ہوتا ہے کہے گا 4 جس طرح کسی انجینئر کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ 2 + 2 4 2 + 2 کا حاصل 4 ہے کوئی اور اس کا آنسر ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح ہمارا یہ یقین ہے
کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا اس سے بہتر کرنے کا انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ اب چونکہ سوچ ہماری سائنسی ہوئی بھی ہے تو ہم نے اپنی سوچ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ سائنس کی مخالفت نہیں کر رہا میں، ہم نے اپنی سوچ کو کہاں لے کر آنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات ہی صحیح ہے۔ چند باتیں توجہ کے ساتھ سن لیجئے، انشاءاللہ انفارمیٹیو بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ایک مختلف انداز بھی ہے۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے چبا چبا کر کھانا، اور دوسری سنت ہے کھانے کو کم کھانا کھانا۔ یہ دونوں سنتیں آج ہماری زندگی سے نکل گئی۔ ہم تسلی سے چبا چبا کے بھی نہیں کھاتے، جلدی جلدی کھا لیتے اور کم بھی نہیں کھاتے۔ اب ہم انہی دو سنتوں کو اور کھانے سے متعلق چند باتوں کو تفصیل سے بیان کریں گے، توجہ کریں گے تو بات انشاءاللہ بہت فائدے کی ہوگی۔ اور ہماری بات کے کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، بس یہی مقصد ہے، تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ پہلے تو ایک واقعہ سنیے، اس کے بعد انہی دو سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سائنسی میڈیکل سائنس کی تفصیلات ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، ایک عیسائی جو پادری بھی تھا اور حکیم بھی تھا، یعنی میڈیکل بھی جانتا تھا اور اپنے دین کا علم بھی جانتا تھا۔ وہ دربار میں آیا اور اس نے آ کے خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا کہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ کلیم ہے، آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن میں سب کچھ ہے، تو بتاؤ کہ صحت کے لیے کیا بتایا اللہ نے، قرآن میں کیا ہے؟ ہارون رشید نے علماء کی طرف دیکھا۔ اس زمانے میں علماء دربار میں موجود ہوتے تھے اور یہ بادشاہ علماء کے قدردان ہوتے تھے۔ حکمرانی کا فیض بھی مسلمانوں میں عجیب گزرا۔ ابتدائی زمانے میں جو ہمارے حکمران تھے، بادشاہ تھے، خلفاء تھے، یہ سب خود عالم ہوا کرتے تھے، دین کو سمجھتے تھے اور علماء کے قدردان ہوتے تھے۔ خود عالم ہوتے تھے، علماء کے قدردان ہوتے تھے، نتیجتاً علماء ان کے حلقے میں ہوتے تھے۔ پھر اگلا فیض آیا کہ ان بادشاہوں کی زندگیوں سے دین کا علم نکل گیا، لیکن بہرحال یہ علماء کے قدردان رہے، علماء ان کے دربار میں ہوتے تھے۔ یہ بادشاہ عوام پر حکومت کرتے اور علماء ان پر حکومت کرتے۔ یہ فیض خیر کے تھے۔ پھر نیکسٹ فیض جو مسلمانوں میں آیا وہ کیا کہ بادشاہوں کے اندر اور دین تو تھا نہیں، علم و دین تو پہلے نکل گیا تھا، اب علماء کی مجالس بھی چھوٹ گئی ہاتھ سے، اب علماء ان کے قریب نہیں ہونے لگے، دور ہونے لگے۔ لیکن بہرحال علماء سے نفرت نہیں تھی۔ اور جو موجودہ زمانہ چل رہا ہے کہ خود دین کو نہیں جانتے اور علماء کو قریب کرنا تو دور کی بات، علماء سے ہی نفرت کرتے ہیں اور امت کو دین سے دور لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، علماء سے توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس زمانے میں ہیں، لیکن ہارون رشید کا زمانہ وہ تھا کہ جب علماء حکمرانوں پہ حکومت کیا کرتے تھے، علماء موجود تھے۔ ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے پوچھا، علماء سے پوچھا، کبھی جواب دو۔ ایک عالم کھڑے ہوئے، کہنے کہ میں جواب دوں؟ جی دیجیے۔ تو ان عالم نے اس عیسائی پادری کو کہا کہ دیکھو، قرآن مجید میں ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ویسے تو روحانیت کی کتاب ہے، آخرت کی فکر کی کتاب ہے، لیکن اس میں جسمانی صحت کے لیے ایک اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے، کلو واشربو ولا تسرفو۔ 3 باتیں ہیں، کھاؤ پیو، زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اوور ایٹنگ نہ کرو۔ اس عیسائی پادری نے جو حکیم بھی تھا بات کو سنا، پھر اس نے نیکسٹ کوشچن جو ہے نا وہ ریز کر دیا۔ کہنے لگا اچھا تم بھی اپنے نبی کو بڑا مانتے ہو، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے پیغمبر نے تمہیں صحت کے لیے کیا بتایا؟ اس نے پھر سوال پوچھا ہارون رشید سے، ہارون رشید نے پھر علماء کو دیکھا، وہی کھڑے ہوئے، جی میں جواب دینا چاہتا ہوں، جی دیجیے۔ تو ان علماء کو جو عالم تھے انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔
میدا تمام بیماریوں کی جڑ ہے، ایک بات۔ دوسرا بتایا اسی حدیث کے اندر کہ تم معدے کو وہی دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تین باتیں فرمائی۔ میدا تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تم میدے کو وہی دو جس کی میدے کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تین باتیں۔ اس عیسائی پادری اور حکیم نے اس بات کو سنا، سر کو جھکایا، خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی نے جعلی نوس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کہ یہ چند اصول ایسے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اور میدا تمام بیماریوں کی جڑ ہے، میدے کو وہی دو جس کی میدے کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد پھر میڈیکل سائنس کے لیے رہ کچھ نہیں کرا۔ اگر انسان ان اصولوں پر عمل کرے تو ایک خوبصورت، صحت مند اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات سمجھتے ہیں تھوڑا۔ میدا تمام بیماریوں کی جڑ، یعنی میدے کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے، اور آج میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے کہ ساری بیماریاں میدے سے نکل رہی ہیں۔ اگلی بات، تم میدے کو وہی دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام یہ ہے کہ صحت مند غذائیں کھاؤ، جس چیز کو تم جانتے ہو تمہارے معدے کے لیے نقصان دہ ہے تو چھوڑ دو۔ ہمیں معلوم ہے سافٹ ڈرنکس، یہ کیمیکل والے جوس، یہ جو جتنے بھی پیکٹ کی چیزیں آتی ہیں ساری نقصان دہ۔ تو اس اصول کے تحت یہ بات ملے گی نا کہ ابھی معدے کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، ایک چیز کی معدے کو ضرورت ہی نہیں، کیوں دے رہے؟ اگر بیمار ہو تو دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی کا، جس وقت معدے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دو، اسراف نہ کرو، پچھلا اصول زیادہ مت دو، اور پرہیز علاج سے بہتر۔ یہ تو واقعہ بیان ہوا۔ اب جو شروع میں جو دو باتیں تھی نا، چبا چبا کر کھانا اور کم کھانا، اب اس کو تھوڑا ہم سائنسی طور پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کھانا کھاتا ہے تو تھوڑی دیر میں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ پیٹ بھرنے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کا پیٹ کرتا ہے یا دماغ؟ میرا پیٹ بھر گیا، اس کا فیصلہ میرے پیٹ نے کرنا ہے کہ میرے دماغ میں؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ جناب پیٹ بھر گیا، پیٹ فیصلہ نہیں کرتا کہ میں بھر گیا، دماغ پیٹ کو بتاتا ہے کہ آپ بھر چکے ہیں، بس کریں۔ اچھا، اب جو دماغ کو سگنلز پہنچتے ہیں یہ کیسے پہنچتے ہیں؟ دماغ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ کھانا تو پیٹ میں جا رہا ہے، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ تو سائنس، میڈیکل سائنس نے بتایا کہ دماغ کو سگنل دو راستوں سے پہنچتے ہیں، دو طریقے ایسے ہیں جس سے دماغ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی پیٹ بھر چکا اور نہیں کھانا۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ ایک ہے پیٹ اور دوسرا ہے ہمارے دانتوں کا چبانا۔ یہ دو راستے، ان دونوں کی تفصیل کو سمجھنے سے نا ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پیٹ کے اندر جو ہے نا، پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہوا ہے، جو دماغ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ میں بھر گیا، یہ لانگ ایکٹنگ ٹرانسڈیوسر ہیں جو پیٹ سے انسان کے دماغ کو اطلاع دیتے ہیں، اور اس اطلاع میں کوئی 7-8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، پیٹ پھیلتا رہتا ہے، 7-8 منٹ کے بعد دماغ کو جا کے اطلاع ملتی ہے جناب میں بھر گیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، روٹی سامنے ہوتی ہے تو سوچ کے بیٹھتے ہیں روٹی نہیں ہے، ہم نہیں۔ ہم 3-4 منٹوں میں اتنا کھا لیتے ہیں جو ہماری اپنی اصل ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اور 8 منٹ کے بعد جب دماغ کو سگنل پہنچتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آج تو بڑا کھا لیا، آج تو بہت اوور ایٹنگ ہوگی، بہت کھا چکی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، ایک آدمی کی عادت ہے 2 روٹی کھانے کی۔ ابھی اس نے پونی روٹی کھائی تھی، 1 روٹی کھائی تھی، اور ابھی کھا رہا تھا، اچانک فون آ گیا، یا بیگم صاحبہ نے آواز دے دی، یا اور کوئی کام آ گیا، کہیں وہ مصروف ہو گیا، اور 5-7 منٹ کے بعد جب واپس آیا کہتا اوہ میری تو بھوک ہی مر گئی۔ جو کہتے ہیں نا بھوک مر جانا، یہ بھوک مر جانا نہیں ہے، اصل کے اندر پیٹ سے سگنل دماغ کو پہنچ گیا 7-8 منٹ، وہ ٹائم پورا ہو گیا، ہم کہتے ہیں پیٹ بھر گیا۔ تو اگر ہم چبا چبا کر کھائیں گے
ابھی ہم کیا کرتے ہیں، منہ گیا نوالا گیا 2-3 دفعہ دبایا چبایا اور نیچے، جلدی کم وقت میں زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایک نوالے کو صحیح طریقے سے چبا چبا کر کھائیں گے تو کیا ہوگا، غذا کم جائے گی، وہ 7-8 منٹ پورے ہو جائیں گے، سگنل پہنچ جائے گا اور ہم کم غذا میں، گویا آدھی غذا میں ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں سنتوں کے اندر کتنی گہرائی ہے، چبا چبا کے کھاؤ، کم کھاؤ۔ اب اس میں اور باتیں بھی ہیں، یہ تو ایک ہم نے بات کی نا کہ پیٹ سے سگنل دماغ کو پہنچا، ایک اور اس میں ہے کہ یہ دانتوں کا چبانا، یہ جو ہم چیو کرتے ہیں نا، چباتے ہیں، یہ بھی دماغ کو اطلاع دیتا ہے۔ یہ کیسے اطلاع دیتا ہے؟ یہ چبانے کی مقدار کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا منہ ہے نا، یہ غذا کے لیے کرشنگ یونٹ کی مانند ہے۔ جتنی دفعہ ہم چبائیں گے نا، جتنی دفعہ چبائیں گے، وہ کوانٹٹی جو ہر آدمی کی اپنی ہے۔ بھائی میرا غذا اور ہے، آپ کی غذا اور ہے، چھوٹے بچے کی اور ہے، بوڑھے کی اور ہے، عورت کی اور ہے، سب کی اپنی اپنی، کون کتنی محنت کرتا ہے، سب کا اپنا ہے۔ تو ہر آدمی کی کاؤنٹنگ کا معیار اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اب جتنا چبائے گا نا بندہ تو وہ اطلاع ملے گی، اور یہ فاسٹ ایکٹنگ ہے، فوری طور پر پہنچتی ہے۔ پیٹ سے آنے میں 7-8 منٹ لگتے ہیں، یہ فوراً کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جس کی بھی جو مقدار ہے کہ اتنی دفعہ، جیسے 100 دفعہ، 1000 دفعہ، 2 دفعہ، کوئی بھی تعداد ہے، ہم تعداد میں نہیں جا رہے، تو وہ اتنی دفعہ یہ چبائے گا تو اطلاع ملے گی۔ تو ایک انفارمیشن یہاں سے جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر غور کریں، غذا منہ میں آئی اور ہم نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں چبایا اور جلدی جلدی اندر لے گئے تو کاؤنٹنگ کم ہو گئی نا، غذا اندر زیادہ جا رہی ہے، کاؤنٹنگ پوری نہیں ہو رہی۔ اور جب صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے چبا چبا کر اس کو کریں گے تو غذا کم جائے گی اور وہ کاؤنٹنگ پوری ہوتی رہے گی اور اوپر فوری اطلاع ملتی رہے گی۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کھانا کم ہو جائے گا اور پیٹ بھر جائے گا۔ اس کی مثال، چھوٹے بچے جو ہیں وہ آج کل جنک فوڈ بڑا کھاتے ہیں، بسکٹ کھا لیے اور جناب چپس کھا لیے اور ایسی چیزیں کھا لی۔ ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ غذائیت نہیں ہوتی عام طور سے، اور مفید بھی نہیں ہوتے، اور پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ لیکن کرشنگ یونٹ نے جو کاؤنٹنگ کر رہی ہے نا، وہ چبائے جا رہے ہیں چپس کو یا کسی چیز کو، تو وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں لگی، میرا پیٹ بھر گیا، ماں کہتی ہے کھایا کچھ نہیں، کہ وہاں سے سگنل پہنچ جاتا ہے۔ تو حدیث میں دونوں چیزیں سنت میں ملتی ہیں، چبا چبا کر کھانا، کم کھانا۔ اب جو انسان خوب چبا چبا کر کھائے گا تو اس کو کئی فائدے ملیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ غذا کم ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو نسخہ بتایا نا، یہ سلمنگ ایڈوائز ہے۔ اس کے لیے آپ کو سلمنگ سینٹر جانے کی ضرورت نہیں، ویٹ خود ہی کنٹرول ہو جائے گا، موٹاپا کم ہو جائے گا، جو بھی اس پر عمل کرے۔ تو اچھا اور غور کریں اسی پوائنٹ کے اوپر نا۔ اب اللہ رب العزت نے دانتوں کو تو بنایا ہے غذا کو چبانے کے لیے، اور معدے کا کام ہے غذا کو آگے پھر اس کا مزید پروسیس کرنا اور اس میں سے فضلے کو باہر پھینکوانا، اور جو کیمیکلز اور وائٹامن جہاں ضرورت ہے وہ اس کو پھر وہاں پہنچانا، یہ معدے کی ڈیوٹی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہیلدی فوڈ کھائے، غلط چیزیں نہ کھائے، پھر چبا چبا کے کھائے، اور معدے کا کام یہ ہے کہ اس کو صحیح، اس کی جو ہے نا وہ جس چیز کو جہاں بھیجنا ہے وہاں بھیجے، اپنا پورا کام کرے، پورا سسٹم۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دانتوں کا کام دانتوں سے نہیں لیتے، کھانا صحیح نہیں چباتے، جلدی جلدی آگے نکالتے چلے جاتے ہیں، ایک اوور ایٹنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا، دانتوں کا کام معدے سے نہیں لیتے، دانتوں کا کام دانتوں سے نہیں لیتے، وہ ڈیوٹی بھی ہم ڈال دیتے ہیں معدے کو۔ معدے کا کام تھا ایک، کرنے پڑ گئے 2، دانتوں کا بھی اور اپنا بھی۔ جب بہت ساری چیزیں ہم جلدی کھا لیتے ہیں تو معدے کے اندر جو ہے نا ایمرجنسی کی کیفیت، ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، ادھر مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ ہر چیز ہی آئی چلی جا رہی ہے، ادھر سے پیپسی آ گئی، ادھر سے جناب فلاں آ گئی، ادھر سے یہ آ گیا، ادھر سے وہ آ گیا، ادھر سے باربیکیو آ گیا، ادھر سے وہ، بس لگے ہوتے ہیں۔ جب اندر مستقل پہنچ رہا ہوتا ہے نا مختلف چیزیں، تو ہوتے کیا، معدے کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں، معدے کو چبانے کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، ڈائجسٹ جو اس نے کرنا ہے، ہضم جو کرنا ہے، اور باقی باڈی کو جو اس نے سپلائیز دینی ہے، یہ کیمیکل فلاں کا ہے، یہ وائٹامن فلاں کون جگہ پہنچنا ہے،
جو انسان کے جسم کے لیے خیر کا سبب بنے گا، اب میدے سے وہ کام پورا نہیں ہو پاتا. ہنگامی صورتحال میں ادھر ایمرجنسی لگی ہوتی ہے اور وہ سارے کام جب کر رہا ہوتا ہے نا تو زیادہ تر چیزیں فضلہ بنتی ہیں یا پھر چربی بنتی ہیں، بندہ موٹا ہو جاتا یا چربی فضلہ بن کے باہر نکل جاتا. تو بہت زیادہ چیزیں ایک وقت میں کھانا اور بغیر چبائے چروائے کھانا یہ انسان کے لیے صحت کا نہیں بیماری کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا، ایک وقت میں ایک غذا کھانا یہ طب کے حساب سے بہترین اصول ہے. آپ نے چقندر کھانے ہیں، آپ ایک وقت میں چقندر ہی کھائیے. آپ نے گوشت کھانا ہے، ایک وقت میں آپ گوشت کھائیے. دال کھانی ہے، ایک وقت میں آپ دال کھائیے. کوئی سبزی ہے، ایک وقت میں ایک لیجیے. اس کا کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں، وائٹامنز ہیں، ضروریات ہیں انسان کی باڈی کی، وہ آپ کو ملیں گی. جب ایک وقت میں 10 قسم کی چیزیں کھا لیں گے نا اور اندر وہ ملٹی وائٹامنز کا ایک انتظام ہو جائے گا، وہ کوئی بھی فائدے کا نہیں ہوگا. سارا فضلہ بنے گا یا چربی بنے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا. صحت کے اعتبار سے ایک وقت ون ڈش جو ہے نا یہ صحت کے اعتبار سے بہترین ہے. اب گھر میں مہمان ہیں، 20 ڈشیں بنا لی اور 10 کھلا دی. آپ نے تو اپنے شوق اور محبت پوری کی لیکن اس کے لیے نقصان کا ذریعہ. ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم بھی 6 چیزیں ایک وقت میں کھا رہے ہیں تو یہ ہماری صحت بن نہیں رہی، بگڑ رہی ہے. ایک وقت میں ایک چیز کھائیں، بنے گی صحت، اس کے فائدے جو اللہ نے اس میں رکھے وہ ملیں گے. جب ایک وقت میں آپ جیسے فروٹ کھانا ہے تو اس میں بھی کوشش کریں ایک وقت میں ایک کھا لیں. جب یہ مکس فروٹ بنا لیتے ہیں نا، چاٹ بنا لیتے ہیں، 5 7 8 قسم کے فروٹ کاٹ کے اکٹھا مکس کر لیتے ہیں. ڈاکٹر یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے صرف ادھر سے آیا اور دوسری طرف سے گیا، بس، اور کچھ نہیں، فائدہ کچھ نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ چیزیں کھائیں گے زیادہ پاور آئے گی، زیادہ قوت آئے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی خرچ کرتے ہیں، نقصان بھی اپنا اٹھاتے ہیں. ایک وقت میں ایک چیز کھائیں تو صحت کا فائدہ ہوگا. اچھا، ایک اور چیز نکل گئی، پہلے کر ذہن میں آ جائے. ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایک ذہن ہے کہ زیادہ کھائیں گے نا تو زیادہ ہیلدی ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے جو انسان کی فزکس بنائی ہے وہ زیادہ کھانے سے ہیلدی ہونے والی نہیں ہے. فطرت نے کم کھانے میں صحت رکھی ہے. ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں. شیر کے بارے میں کیا خیال ہے، کتنا کھاتا ہوگا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شیر ایک دن میں کتنا کھاتا ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی جواب دے گئی صبح وہ اٹھ کے ناشتے میں کوئی خرگوش کھا لیتا ہوگا، دوپہر کو کوئی بکری وغیرہ ہرن وغیرہ کا شکار کر لیتا ہوگا، اور رات کو جو ہے نا کوئی شتر مور یا نیل گائے وغیرہ کا شکار کر کے خوب باربیکیو ہوتا ہوگا. شیر کتنا کھاتا ہے؟ 6 دن کھانی کچھ نہیں کھاتا، ہفتے میں صرف 1 دن کھاتا. شیر ہفتے میں 7 دن میں صرف 1 دن کھاتا ہے، 6 دن بھوکا ہے. ہم 6 دن بھوکے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے بستر سے. اچھا، مگرمچھ، وہ مگرمچھ جس کا اپنا وزن 750 کلو ہو. ایک آدمی کا وزن اگر 75 کلو ہو تو 10 بندوں کے وزن کے برابر اس ایک کا وزن ہوگا. جس مگرمچھ کا وزن 750 کلو ہے اس کے مسلز کتنے پاورفل ہوتے ہیں، اگر ہاتھی کی سونڈ وہ پکڑ لے نا تو ہاتھی کو گرا سکتا ہے. اور شیر کا بازو اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے منہ میں آ جائے، وہ بازو کٹ تو سکتا ہے، چھڑانا شیر کے لیے مشکل ہوگا. حالانکہ شیر اور ہاتھی کو کم طاقتور نہیں ہے. تو یہ کتنا کھاتا ہوگا؟ اس کے مسلز اتنے اسٹرینتھ فل کیوں ہیں، اتنی اسٹرینتھ کیوں ہیں کروکوڈائل کے اندر؟ مگرمچھ کم کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں. جس مگرمچھ کا اپنا وزن 750 کلو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے میں 750 گرام کھاتا ہے. تو بھائی بہت سارے جانوروں کی ترکیب اپنی اپنی ہے. تو انسانوں کو جو اللہ نے بنایا کم کھانے میں صحت رکھی. ہماری صحت زیادہ کھانے میں نہیں ہے، ہماری کم کھانے میں. اور کم کھانا سنت ہے، چبا چبا کر کھانا سنت ہے.
تو آج میڈیکل سائنس بھی گھوم پھر کے کہاں پہنچی؟ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا سایہ پہلے سے موجود ہے۔ تو جتنی بھی سنتیں ہیں ان کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک وہ فائدہ جو جنرل بیان ہم کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہی ہے نا کہ بھئی سنت پر عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ یقیناً جنت تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی بے شمار برکتیں سنت پر عمل کرنے سے اللہ کا۔ تو یہ تو ہم نے ابھی تھوڑی سی یہ بات سمجھی۔ اب اگلی بات سنت سے متعلق ایک حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بستر پر آیا کرو سونے کے لیے تو بستر کو جھاڑ لیا کرو، اور تفصیلات آتی ہیں کہ 3 مرتبہ جھاڑا کرو، اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا چھوڑ کر گئے ہو۔ آج سے 1400 سال پہلے جب سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ سب آئی ٹی وغیرہ کچھ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک پیغام دیا کہ اس پر جب بستر پر آؤ اور فوری طور پر بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو، تمہیں نہیں معلوم تم کیا چھوڑ کر گئے۔ امت اس پر عمل کر رہی ہے الحمدللہ۔ آج میڈیکل سائنس نے اس کو کھولا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سائنس نے بتایا کہ انسان کے جسم کے جتنے بھی یہ باڈی آرگنز ہیں نا، ان سب میں ہر وقت ہر لمحہ ڈیڈ سیلز نیچے گر رہے ہوتے ہیں۔ جو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں نا، 4 مہینے بعد یہ والے سیلز نہیں ہوں گے، جن سیلز کا میں مجموعہ ہوں ان کی تعداد بھی خربوں میں پتہ نہیں کتنی ہے، گن نہیں سکتا بندہ۔ یہ انگلی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی پتہ نہیں کتنے سیلز کا کہیں جا کے ایک مجموعہ ہے۔ تو ایک پورا انسان اور ہر باڈی آرگن اسی طرح مختلف سیلز کا مجموعہ۔ اب یہ جو سیلز ہیں یہ گر رہے ہیں، ہر وقت ڈیڈ سیلز نیچے گر رہے ہیں اور فوری طور پر نئے سیلز بن بھی رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سسٹم اللہ نے چلایا ہوا۔ یہ جو کھوجی کتے ہوتے ہیں نا، انہیں خوشبو آ جاتی ہے، پتہ نہیں ڈیڈ سیلز ہی کے پیچھے جاتے ہیں۔ اچھا خیر، اب ڈیڈ سیلز جو ہے نا، یہ مختلف باڈی آرگن کا مختلف ٹائم ہے، اوورآل تقریباً 4 مہینے میں پورا بندہ تبدیل ہو جاتا ہے، پرانے سیل ختم اور نیا آ چکا ہے، اور یہ راؤنڈ دی کلاک یہ سسٹم چل رہا ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ اب رات کو جب بستر پہ بندہ سونے کے لیے لیٹتا ہے تو 3-4 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے سویا، جب یہ سو گیا تو اس کے ڈیڈ سیلز ایک ہی جگہ پہ گر رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی کافی ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ یہ اسی بستر پر آتا ہے تو فرمایا کہ تم بستر کو جھاڑ لیا کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے ہو۔ اب سائنسدانوں نے بتایا کہ ڈیڈ سیل جو بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، بندہ آیا دوبارہ اسی بستر پر لیٹ گیا، اب پرانی ڈیڈ سیل جو گزشتہ ہماری جو نیند تھی اس پہ پڑے رہ گئے تھے، وہ ہمارے جسم کے ساتھ مل کے ہمیں بیمار کر دیتے۔ اب یہاں ایک بات کو ذرا سمجھانا مقصود ہے۔ دیکھیں، یہ تو سائنس نے آج بتایا نا، چند سال پہلے یہ بات معلوم ہوئی۔ 1400 سال سے امت کے وہ لوگ جو اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، بستر پر آئے اور بستر کو 3 دفعہ جھاڑ دیا، تو انہیں کیا مل رہا ہے؟ نمبر 1، اتباع سنت کی وہ تمام برکتیں جو اللہ نے اتباع سنت میں رکھی ہیں دینی اعتبار سے، اور نمبر 2 وہ برکتیں بھی جو دنیاوی اعتبار سے اللہ نے رکھی ہیں وہ بھی مل رہی ہیں۔ اب جن کو اس تحقیق کا نہیں پتا اور وہ بستر جھاڑ کے سوتے ہیں، بتائیں کہ ڈیڈ سیل سے ان کو بچت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتائیں گے؟ ہو جاتی ہے نا۔ تو یہاں سے معلوم بھی ہو رہا ہے کہ جتنا ہم سنتوں پر عمل کرتے چلے جائیں گے، جو سنتوں کے اندر دنیاوی فائدے اللہ نے رکھے ہیں وہ خود بخود ہمیں ملیں گے۔ اور آج ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنا بستر جھاڑ کر سویا کریں گے۔ کیوں ارادہ کریں؟ تاکہ ڈیڈ سیل سے بچ جائیں۔ اگر یہ ارادہ کریں گے تو ڈیڈ سیل سے تو واقعی بچ جائیں گے، لیکن کوئی عبادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ ہم اتباع سنت کا ارادہ کریں کہ یہ سنت ہم سے چھوٹی رہی، ہم سے اس کا آخری اخروی نقصان بھی ہوا، عبادت اور ثواب بھی اس سے بھی محروم رہے، اور دنیاوی نقصان بھی نہیں۔ تو بستر کو جھاڑنے کی جو سنت ہے، اس کو ڈیڈ سیل سے بچنے کے لیے نہ کریں، اس کو نبی علیہ السلام کی محبت میں آ کے دنیا کے فائدے خود بخود ملیں، خود بخود۔
دنیا تو کسی نہ کسی وقت ہاتھ سے نکل ہی جانی ہے. ہم آخرت کے لیے اللہ کے لیے پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمت ہے. تو سائنس بڑی محنت کر کے ریسرچ کر کے کہاں پہنچی کہ رات کو بستر جھاڑ کے سو اور 3 دفعہ جھاڑو. کہتے 1 دفعہ سے بھی پورا فائدہ نہیں ہوتا, 2 سے بھی ادھورا ہے, 3 کرو پھر مزہ ہے. اتنی محنت کر کے جو سائنس پہنچتی ہے کہاں پہنچی؟ وہاں پہنچی کہ نہیں جہاں نبی کے قدم پہلے سے موجود تھے. پھر وہ جو دعویٰ شروع میں کیا تھا تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ دعویٰ دوبارہ سن لیجیے. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا دعویٰ ہے. اور 2 جو آپ کو باتیں سنائیں 2-3 اس کا نتیجہ بھی یہی ہے. ابھی اور بھی باتیں ہیں کچھ. وہ دعویٰ کیا ہے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اس کا کوئی اور جواب ہے؟ 2 + 2 کا کوئی اور جواب ہے؟ 5 7 3. کوئی اور جواب؟ کوئی جواب نہیں. 2 + 2 سادہ 4. کوئی اور جواب نہیں. بالکل اسی طرح جتنا وہ پکی بات ہے اسی طرح یہ بھی پکی بات ہے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا اس کام کو اس سے بہتر طریقے سے کرنے کا کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. باقی 2 + 2 کا ایک آپ کو لطیفہ بھی سنا دوں. ایک جگہ نا کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے تو کمپنی والوں نے ایڈ دے دیا, بہت سارے آ گئے. اب ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا کہ یار آج تو اتنے لوگ جو ہے نا وہ امیدوار ہیں, پتہ نہیں میرا کام بنے نہ بنے. خیر بیٹھا تھا اپنی باری کے انتظار میں. اس نے دیکھا انٹرویو کے لیے اندر جو بھی جا رہا ہے نا کمرے میں 1 منٹ میں واپس آتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر واپس آتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر واپس آتا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ آدھے منٹ میں 1 منٹ میں انٹرویو کیا ہو رہا ہے اور جو آتا ہے اس کا منہ لٹتا. خیر اس کی باری بھی آ گئی. یہ اندر جا کے بیٹھا, سامنے وہ بیٹھا ہوتا, اس نے انٹرویو کرنا تھا. اس نے کہا بھائی ایک ہی سوال پوچھوں گا اور اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا آپ کی نوکری پکی ہے یا نہیں. جی پوچھیے. بتاؤ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے بات سنی, اس نے دروازہ بند کیا, کھڑکی بند کی. کہ سر آپ کتنے چاہتے ہیں؟ مگر تیری نوکری پکی. تو اکاؤنٹس والے تو یہ سب کچھ کر رہے تھے کہ 2 + 2 نے کیا اپنی مرضی کا نتیجہ لینا ہے, لیکن جو اصل اصول ہے 2 + 2 4 ہی ہوتا. تو جس طرح 2 + 2 4 اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر ہمیں یقین ہے. اس میں دنیا کے فائدے بھی اور آخرت کے وہ جہان کے. ایک اور بات سنیے, رات کو سونا سنت طریقہ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہوگا ماشاءاللہ. کس طرح سونا چاہیے؟ اوپر نیچے دائیں بائیں؟ دائیں طرف سونا چاہیے. ایک آپ کو بڑی ایک تو حدیث یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر سونا سنت ہے, اور ایک اور پیاری حدیث سناؤں آپ کو. اس بس ارادہ کر لیں کہ آج سے دائیں کروٹ پر سوئیں گے. سناتا ہوں, سنا دوں. میں 3-4 دن پہلے جامع شفیع حاضر ہوا, حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم پر, انہوں نے سنائی سنن ترمذی کی روایت. اور انشاءاللہ 4 فروری کو موہ مبارک کی زیارت کا اہتمام بھی اسی لی گرینڈ ہال میں جہاں ابھی حضرت جی تشریف لائے تھے کنوکیشن ہوا, انشاءاللہ العزیز ہوگا 4 فروری 2020 اور صبح 9 سے لے کے شام 6 بجے تک. صبح کا ٹائم 9 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک لگ بھگ یہ عورتوں کا ہوگا, اور سیکنڈ ٹائم مردوں کا ہوگا. مولانا فضل الرحیم صاحب شام کو تشریف لائیں گے, دوپہر کو انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ نہیں آ پائیں گے طبیعت کی وجہ سے, شام کو تشریف لائیں گے. صبح وہ پھر بخاری شریف کا سبق پڑھا کے ظہر کے بعد کچھ آرام فرماتے ہیں. تو یہ یاد رکھ لیجیے 4 فروری موہ مبارک کی زیارت کا, جس طرح پچھلے سال ہوا الحمدللہ, پہلے بھی ہوا, اس طرح ہوگا. اور صبح کا وقت عورتوں کے لیے ہوگا اور شام کا وقت مردوں کے لیے ہوگا اسی ہال میں انشاءاللہ. اچھا ہم بات کر رہے تھے سونے کی. تو حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم نے حدیث سنائی, بڑی پیاری, دل خوش ہو گیا.
بہت ہی آسان جنت لانے کا راستہ فرمایا کہ حدیث میں اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو دائیں کروٹ پر اس لیے سوئے کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے اللہ قیامت کے دن دائیں والوں میں شامل کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ دائیں طرف والے کون ہیں؟ اصحاب الیمین، جنت جانے والے ہیں نا۔ تو رات کو دائیں کروٹ پر سنت سمجھ کے سونا یہ قیامت کے دن اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں شامل کرا کے جنت میں لے گئے۔ تو اصل نیت یہی رکھنی ہے، اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اس میں سائنسی سوچ نہیں لے کر آنی۔ یہ سائنسی تحقیق بتانے کا مقصد سائنس پر اعتماد کروانا، یقین کروانا نہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کو بڑھانا ہے ہمارا مقصد ہی ہے۔ یہی باتیں سائنسی جب ہم کسی دنیا دار سے سنتے ہیں نا وہ ہمیں دین سے دور کرتے ہیں، اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کرتے ہیں۔ وہ فطرت کی باتیں ایسی بتاتا ہے کہ اللہ کو بیچ سے نکال دیتا ہے۔ ارے خدا کے بندو، جنہوں نے تورات اور انجیل کو نہ چھوڑا وہ ہمارے نصاب کو چھوڑ دیں گے۔ ہم اپنا نصاب ان کے ہاتھوں میں دے چکے، انہوں نے تو تورات اور انجیل کو نہ چھوڑا۔ ہماری عقلیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب بہرحال انسان دائیں کروٹ پر سوئے یہ سنت ہے، لیکن ہم ایک کیس اسٹڈی کرتے ہیں۔ سونے کے 4 ممکن طریقے ہو سکتے ہیں، لیٹ کر سونے کے 4 ممکن طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان سیدھا لیٹ جائے کہ کمر نیچے رہے اور پیٹ آسمان کی طرف رہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اندھا سوئے، پیٹ جو ہے بستر کی طرف اور کمر آسمان کی طرف۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، دل نیچے کی طرف اور باقی جسم اوپر کی طرف۔ اور چوتھا طریقہ یہ ممکن ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے کہ جسم نیچے ہو اور دل اوپر ہو۔ یہ 4 ہی طریقے ممکن ہیں۔ اب ان چاروں طریقوں کے بارے میں تھوڑی تفصیل سمجھ لیجیے۔ جو سب سے پہلی صورت بیان کی تھی کہ ایسے کہ انسان سیدھا سوئے کہ پیٹ آسمان کی طرف ہے، کمر بستر کی طرف ہے۔ اس صورت میں اگر انسان سوتا ہے نا تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ صورت انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا اسپائنل کارڈ، اس میں خم ہے جو آگے کی طرف ہے۔ آپ ریڑھ کی ہڈی ہاتھ لگائیں دیکھ سکتے ہیں، اوپر سے سیدھی آ رہی ہے اور بیچ میں آگے جاتی ہے، پھر واپس سیدھا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ خم کیوں رکھا اللہ نے؟ اس لیے رکھا کہ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر میدا ہے، میدے کو کوئی ہڈی چاہیے تھی، کوئی روک چاہیے تھی جہاں وہ کھڑا ہو، سے سہارا ملنا۔ اب میدے کا وزن کسی کا 10 کلو کا میدا ہے تو کسی کا 20 کلو کا، کسی کا کچھ۔ تو انسان جب ایسے سوتا ہے نا تو خمدار جو ہے وہ ہڈی کے اوپر اس کا میدا کا وزن آ جاتا ہے۔ اور سائنسی اصول یہ ہے کوئی بھی چیز خمدار ہونا، اوپر سے درمیان سے اوپر ہو اور ادھر سے بھی نیچے ادھر سے بھی نیچے، جب اس پہ وزن ڈالیں گے نا اس نے الٹیمیٹلی سیدھا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ کتنا ہو سکتا ہے کتنا نہیں وہ الگ بات ہے، کوئی بھی اس نے سیدھا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اب جب میدے کا وزن ساری رات اس پہ رہے اور ہم نے خوب چرے کھائے ہوئے اور جناب رات کو سو جائیں، اب کیا ہوگا؟ وہ سارا وزن جب مستقل ہر رات میدے پہ پڑے گا، اسپائنل کارڈ پہ پڑے گا، یہ سیدھا ہونے کی کوشش کرے گی، نتیجتاً کیا ہوگا؟ اوپر گردن کی طرف سے انجائنا کی پین شروع ہو جائے گی اور نیچے کولے کی طرف سے لو بیک پین شروع ہو جائے گی۔ تو سائنس نے یہ کہا کہ یہ جو طریقہ ہے سیدھا لیٹ کے سونے والا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تکلیف کا، بیماری کا ہے۔ تو 4 میں سے ایک تو سائنس نے ویسے منع کر دیا۔ دوسرا کون سا تھا جی؟ اندھا، پیٹ نیچے کمر اوپر۔ اس کے بارے میں سائنس نے یہ کہا کہ انسان کے معدے کے ساتھ آنتیں گزر رہی ہیں جس میں غذا ہوتی ہے، ان آنتوں کا اپنا بھی ایک وزن ہوتا ہے، پھر ہم نے بھی جناب خوب ڈٹ کے کھایا ہوتا ہے تو اس کا خوب وزن ہوتا ہے، اور یہ آنتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باریک سی جھلی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر انسان الٹا سوئے گا نا، پیٹ نیچے کمر اوپر، کیا ہوگا؟ یہ آنتیں اندر جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن یہ لٹک رہی ہوں گی۔ اس لٹکنے میں نقصان کا خدشہ یہ ہے، امکانی وجوہ یہ ہے، اگر کہیں سے وہ جو 2 آنتوں کو جوڑنے والی جھلی کمزور ہوئی نا، وہ نیچے لٹک جائے گی اور بہت بڑی تکلیف کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور بعض مرتبہ اس میں گرا لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپریشن کرا کے پھر کہیں مسئلے کو کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا منع فرمایا 1400 سال پہلے کہ الٹا مت سویا کرو۔
آپ نے اتنی سائنسی تحقیق تو نہیں بتائی، حکم دے دیا الٹا مت سویا کرو، شیطان کا طریقہ۔ تو 4 میں سے 2 طریقے تو سائنس نے ویسے ریجیکٹ کر دیے۔ اب آتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف، وہ کون سا ہے کہ ہم بجائے دائیں ہم لیفٹ سائڈ پر سوئیں۔ اس میں کیا بتایا تھا کہ دل نیچے آ جائے گا اور جسم اوپر آ جائے گا۔ دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام ہے کہ پورے جسم کو بلڈ کی سپلائی پہنچانا۔ اب موٹر نیچے لگی، دیکھیں نا پانی کی موٹر ہم نے لگائی بھی ہے، دوسری منزل پہ پانی پہنچانا ہے۔ موٹر نیچے ہو، دوسری منزل پہ پانی پہنچانا ہو تو پریشر آئے گا، لیکن پانی اوپر ہو نیچے پہنچانا ہو کوئی پرابلم ہی نہیں، گریویٹیشنل فورس خود کام کرے گی، پانی نیچے آئے گا۔ لیکن نیچے سے اوپر پہنچانا ہے گریویٹیشنل فورس کے خلاف، اوپر جا کے جانا ہے تو بھرپور محنت کرنی پڑے گی۔ اب جب انسان سویا نا لیفٹ سائڈ پر، دل نیچے آ گیا اور جناب باقی جسم اوپر، اب جسم دل نے سارے جسم کو جو سپلائی کرنی ہے خون کی، اب یہ مشکل ہو جائے گا اور یہ انسان کے لیے مختلف طرح کا دباؤ کا، دل کے دباؤ کا، ہارٹ اٹیک کا یا کئی اور چیزوں کا ذریعہ بنے گا، ایک مشکل کام ہے۔ تو سائنس نے کہا کہ اس کے اندر بھی نقصان ہے۔ تو 4 میں سے 3 طریقے تو سائنس نے منع کر دیے۔ اور لیفٹ سائڈ پر سونے کے نقصانات میں سے ایک نقصان تو یہ بتایا، انسان کو بہت گہری نیند آتی ہے، الارم سے بھی نہیں اٹھتا، اٹھانے والے بھی اٹھائے نہیں اٹھتا، بہت گہری نیند آتی ہے، لیکن لمبی نیند کے بعد بھی سکون فریش نہیں ہوتا، پھر سکون نہیں ہوتا۔ اور دوسرا کیا، یہ جو الٹی طرف سونے والے لوگ ہیں ڈراؤنے خواب بڑے آتے ہیں، کبھی آتا ہے حضرت کو رات کو بھینسا پیچھے آ رہا تھا، کبھی سانپ آ رہا تھا، کبھی کوئی جانور آ رہا تھا، کبھی کچھ آ رہا تھا، اس قسم کے خواب ڈراؤنے بڑے نظر آتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ سونے والوں کو۔ تو یہ نقصانات سائنس نے بتائے، کافی عرصہ پرانی بات ہے۔ تو ایک خاتون نے مجھے کہا کہ جی 12 گھنٹے سو کے بھی جو ہے نا اطمینان نہیں ہوتا، اور خواب الگ تنگ کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، اٹھنے کے بعد پھر کام کا دل نہیں کرتا۔ تو ان کو بتایا کہ بھائی آپ دائیں کروٹ پر سویا کریں۔ انہوں نے دائیں کروٹ پر اہتمام کے ساتھ سونا شروع کر دیا۔ بمشکل ہفتہ گزرا ہوگا، ان کا فون دوبارہ آیا کہ بھائی یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، نیند بھی کنٹرول ہو گئی اور طبیعت بھی جو ہے نا 12 گھنٹے سو کے بھی جو فریش نہیں ہو طبیعت ہوتی تھی، اب وہ 6-7 گھنٹوں میں ہی ہو گیا کام۔ سنت کی برکتیں ہیں۔ اب آئیے چوتھی صورت کیا تھی کہ انسان اپنی دائیں کروٹ پر سوئے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جب دائیں طرف سوتے ہیں نا تو پورا جسم نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ اب دل نے پورے جسم کو خون کی سپلائی کرنی ہے تو وہ آسان ہو گئی، کوئی مشکل نہیں ہے، دل کے اوپر پریشر نہیں آئے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کے دل کی جو رفتار ہے نا، دل کی ہارٹ بیٹ، وہ 70-75 کے قریب ہوتی ہے لگ بھگ جب جاگ رہا ہوں، لیکن جب سو جانا تو یہ بھی کم ہوتی چلے، کافی کم ہو جاتی ہے۔ انسان جب دائیں کروٹ پر سویا ہوا ہے تو دل کی رفتار بھی کم ہو گئی اور کام بھی وہ پورا کر رہا ہے۔ اگر اسی کو لیفٹ سائڈ پہ کر دیں، اب سونے میں دل کی رفتار تو کم ہونی ہے نیند کی وجہ سے، اور کام اسے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے تو زیادہ مشکل میں ہو جاتا ہے۔ دل آپ سمجھیں کہ جب سو جاتا ہے بندہ تو آف لوڈ پوزیشن پر ہوتا ہے، یہ پورے اس وقت اس کی نبض کی رفتار وہ نہیں ہوتی، کم ہو جاتی۔ جب دائیں طرف سوئیں گے تو ایک تو دل کی نبض کی رفتار کم ہو گئی، دل کی سپیڈ کم ہو گئی، اور نیچے اس نے سپلائی پہنچانی ہے آرام سے پہنچا دے گا، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں، اور پورے جسم کو مطلوبہ جو خون کی تعداد ہے وہ آسانی کے ساتھ ملتی رہے گی۔ تو اب دائیں طرف سونے کے کیا فائدے ہوئے؟ پہلی بات، اس شخص کی نیند بہت گہری نہیں ہوتی۔ ہاں، جو ایک نیند جتنی گہری چاہیے وہ ملتی ہے، لیکن ایسی گہری نیند کہ کوئی اٹھانا چاہے اٹھا ہی نہ سکے، وہ غفلت والی گہری نیند نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس بندے کو ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ اور تیسرا، یہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سوئے جب اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ تو پھر وہ نتیجہ ثابت ہو گیا کہ نہیں کہ سائنس پوری محنت کر کے، ریسرچ کر کے بالآخر کہاں پہنچتی ہے؟ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کا سایہ پہلے سے۔ اچھا، ایک اور بھی انداز ہے، یہ جو ریسرچ آتی ہے نا، یہ ٹائم ٹو ٹائم، اب وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ آنے والی دودھ کو اس میں سے مزید کچھ باتیں کریں گے۔
اب بات کو سمیٹتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ریسرچ آتی ہے. ہاں، جو بھی ریسرچ آتی ہے نا، یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریسرچ آئی کہ بندر سے بنا انسان، پھر کچھ اور آئی، پھر کچھ اور آئی، پھر کچھ اور آئی. جو فائنل ریسرچ ہوتی ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو قرآن و حدیث کی وہاں دلیل کوئی موجود ہوتی ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ کسی وقت اس کی بھی کوئی ایگزامپل دے دیں گے. تو اب جیسے جینیٹک سائنس آئی اور یہ ڈی این اے کا ٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں سب آئیں، تو جینیٹک سائنس نے آ کے فوراً کہا کہ انسان بندر سے نہیں بنا، خود بخود نہیں بنا، یہ انسان سے ہی بنا، اور جس سے بنا وہ بھی مرد تھا، عورت سے نہیں بنا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. قرآن میں جو اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہ تمہیں تو ایک مرد سے پیدا کیا. تو آج جینیٹک سائنس وہاں پہنچ گئی. سائنسی ریسرچ جتنی بھی آتی ہے یہ صرف اس وقت تک تبدیل ہوتی ہے جب تک یہ قرآن اور حدیث تک نہیں پہنچتی. اور جب یہ قرآن و حدیث والے اسٹیشن پہ پہنچ جائے تو یہی اس کا آخری اسٹیشن ہوتا ہے، اس سے آگے پھر کچھ نہیں ہوتا. ان کی جتنی بھی ریسرچ ہیں اگر وہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہیں تو سیدھا سیدھا ہے کہ ابھی ریسرچ ابھی اپنے آخری مرحلے تک نہیں پہنچی. ورنہ سائنسدانوں نے ہی کہا کہ بندر سے بنا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور جیسے ہی جینیٹک سائنس آ گئی انقلاب آ گیا. پچھلی ساری ریسرچ جو جس کو دنیا مانتی تھی سب کو ٹھوکر لگا دی. اور یہ ریسرچ کہاں پہنچی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. تو سائنس یہ اسلام کے خلاف نہیں، اس کی ریسرچ اور جو اس کا فائنل ریزلٹ ہے وہ وہی ہوتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہلے سے موجود. لیکن یہی باتیں آپ کسی دہریے سے سنیں، کسی دنیا دار سے سنیں تو وہ یہی سائنسی باتوں کو کر کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے. ہماری سوچ سائنسی ہو چکی، ہمیں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر انشاءاللہ اللہ خیر فرما دے گا. ہمارے کابرین نے بات لکھی ہے کہ جتنے بھی معجزات آئے، جتنی بھی نشانیاں اللہ رب العزت نے پرانے انبیاء کو اور پچھلے انبیاء کو، امتوں کو، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، یہ قیامت سے پہلے اللہ ساری کھول دے گی. کسی سائنس نے کھولنی ہے، لیکن یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، دور نہ کرے. اس کے لیے ہمیں اچھی صحبت کی، صحیح سوچ کی، صحیح لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ نہیں. ایک واقعہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. ہمارے مدرسے کی ایک اسٹوڈنٹ 6 سال میں ماشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئر، اس نے لاہور میں ایک یونیورسٹی میں اسپیس سائنس کو جب پڑھا تو اس نے مجھے خود کہا کہ حضرت اسپیس سائنس پڑھتے پڑھتے ایک مقام ایسا آیا تھا کہ میں نے ان کتابوں میں جب پڑھا تو مجھے بتا دیا گیا کہ خدا نہیں ہے، یہ سب ایک آٹومیٹک ایک نظام چل رہا ہے. تو کہتی ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کر میں خدا کی منکر ہو چکی تھی، خدا کا انکار میں کر چکی تھی. ماں باپ نے تو گود میں کلمہ پڑھایا تھا، کتنی مشکلوں سے پیسے جمع کر کے لاکھوں روپے فیس ادا کی ہوگی کہ بچی پڑھ لکھ جائے، ادھر ایمان ہی چلا. پھر اسی نے کہا کہ جب میں اچھا کسی مشکل میں آئی، بہت پریشانی میں آئی، اور پھر جب پھنستا ہے بندہ اور کوئی راستہ نہیں ملتا تو بالآخر پھر خدا یاد آیا، اور پھر توبہ طائب ہوئی، پھر بیعت ہوئی، پھر عالمہ بننا شروع کر دیا. تو پہلے ہی سال کی کتابوں میں جب اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، ان کتابوں کے ترجمے کو پڑھا، کہنے لگی حضرت یہ سارا کچھ وہی ہے جو میں وہاں پڑھا تھا، لیکن ان کے اندر ہر چیز کو پڑھ کے میرا اللہ پہ یقین پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے، اور وہاں تو مجھے یہی چیزیں بتا کے اللہ سے دور کر دیا. ابھی باتیں ہمیں کب سمجھ آئیں گی پتہ نہیں، بہت حالات خراب ہو چکے ہیں. تو ہم اپنی نسلوں کے لیے اچھے ماحول کا بندوبست کریں، فکر مند ہوں، نیک ماحول میں خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں. بہت فکر کی، پتہ نہیں آگے نسلوں کا کیا کریں.
تو ہمارا عقیدہ، ہمارا دعویٰ اور چند باتوں کے بعد نتیجہ وہ کیا ہے کہ سائنس نتیجہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے سے کیا اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ وہ پوائنٹ ہے. اگر نوجوان اس کے اوپر ریسرچ کریں، محنت کریں، ان میں سے چیزوں کو نکالیں کہ بہت آسانی سے پی ایچ ڈی کر سکیں. اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ملیں گے، اس کو سمجھیں، پڑھیں، دیکھیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان اس پہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. امت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسا کھول دیں کہ ان کا یقین اور ایمان بھی بڑھے. تو آج ایسے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ایسے وکیلوں کی ضرورت ہے جو دنیا کے پروفیشن کے اندر بھی مہارت رکھتے ہوں اور دین سے محبت بھی رکھتے ہوں، اور یا خود عالم ہوں یا اللہ والوں کی علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، پختہ یقین والے ہوں، تاکہ دنیا کو بھولا ہوا جو راستہ ہے، بھٹکی ہوئی جو دنیا ہے، اس کو صحیح راستہ دکھا سکے. تو ایک فوڈ آف تھاٹ ہے اور یہ ایک مکمل ایک محنت ہے. اگر آج کا نوجوان اس پہ محنت کرے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی کسی بات کو لے اور اس کو کھولے تو بہت ساری چیزیں اللہ دیں گے. لیکن یہ فکر کرنے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.